الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلو کما رأیتمونی اصلی. دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز ایسی پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو. دیکھو میرے بھائیو، ہر عبادت سکون اطمینان کے ساتھ اچھی طرح ہمیں ادا کرنی چاہیے تاکہ اللہ کے دربار میں قبول ہو جائے. اس لیے کہ کتابوں میں آتا ہے کہ بہت سے نماز پڑھنے والے ایسے ہیں کہ نماز بدبودار کپڑے میں لپیٹ کر ان کے منہ پر مار دی جاتی ہے. بخاری شریف کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے. تھوڑی دیر کے بعد ایک صحابی تشریف لائے، 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ کے رسول کو سلام کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی. پھر گئے 2 رکعت نماز پڑھی، پھر آئے. 3 مرتبہ ایسا ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کہا نے جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی، تیسری مرتبہ، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس سے اچھی نماز تو میں نہیں پڑھ سکتا، آپ ہی مجھے سکھا دیجئے کس طرح نماز پڑھوں. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت مختصر انداز میں سکھایا کہ جب تو نماز پڑھنے کا ارادہ کرے تو تکبیر کہہ کر ہاتھ باندھ کر جو تجھے قرآن میں میسر ہو، آسان ہو، وہ پڑھ لے. پھر اس کے بعد رکوع کر، رکوع میں جب اطمینان حاصل کر لے اس کے بعد کھڑا ہو اور کھڑا اچھی طرح ہو جا رکوع کے بعد اطمینان کے ساتھ. پھر سجدے میں جا، سجدے میں اطمینان حاصل کر لے بالکل اچھی طرح. پھر جب تو بیٹھے تو بیٹھنے میں اطمینان حاصل کر لے. پہلے سجدے کے بعد جب بیٹھتا ہے انسان اچھی طرح بیٹھ، پھر دوسری مرتبہ سجدہ کر، پھر سجدے میں اطمینان حاصل کر لے. اس طرح تیری ہر رکعت ہونی چاہیے اور اس طرح تیری نماز پوری کر. یہ ہے نماز کا طریقہ. ہم فاس نماز پڑھ رہے، رکوع میں گئے، کھڑے بھی نہیں ہوئے برابر، سجدے میں چلے گئے، سجدے میں سے بیٹھے بھی نہیں گئے، دوسرے سجدے میں چلے گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جب ہم وقت دے رہے، اللہ کے نام پر نماز پڑھ رہے، تو 2-5 منٹ ادھر کیوں ادھر میرے بھائیو؟ اللہ کے دربار میں ہمارا ٹائم جائے گا نا. نماز ایسی پڑھے کہ اللہ کے دربار میں قبول ہو جائے. برسوں سے ہم نماز پڑھ رہے، اگر ایسی ہی نماز پڑھ رہے تو ہمیں اپنی نماز کو صحیح کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے. رمضان میں انسان کتنی عبادت کرتا ہے، 20 رکعت تراویح پڑھتا ہے، 5 وقت کی نمازیں پڑھتا ہے، سنت نفل سب ادا کرتا ہے. تو اچھے طریقے سے ادا کریں گے تو اللہ کے دربار میں قبول ہو جائے گی. دیکھو ہم لوگ ڈھونڈتے ہیں کہ کہاں جلدی تراویح ہوتی ہے. دیکھو میرے بھائیوں، ہم کسی کا برا نہیں کہتے، لیکن ایک بات یاد رکھنا ہے، جب پڑھنا ہے تو قرآن بھی اچھی طرح ہو اور نماز بھی اچھی طرح ہو. یا لمن تعلمون کوئی حرف سمجھ میں نہ آوے، کٹ جاوے حرف. حدیث میں آتا ہے رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ، بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن خود ان کے اوپر لعنت کرتا ہے کہ اچھی طرح پڑھ سکتے ہیں پھر بھی اللہ اکبر سمع اللہ اللہ 20 منٹ میں تو باہر پھینک دیا یار. مسجد تو پھینک دے گا نا 20 منٹ میں. فکر تراویح خالی ہماری تو فرض نے بھیتر کے ساتھ 20 منٹ میں باہر، تو باہر آ کے کیا ہم نے کیا فائدہ میرے بھائیوں. جہاں جس مسجد میں اچھی طرح قرآن خاص یہاں بھی پڑھا جاتا ہے، لیکن ایک بات کہی گئی کہ حرف نہیں کٹنا چاہیے، ایک حرف بھی نہیں کٹنا چاہیے. بھئی یہ مصلی جو ہے نا بہت بڑی ذمہ داری ہے. جب سب سے پہلے رحمت اترتی ہے نا نماز میں، تو پہلے امام کے اوپر، پھر امام کے پیچھے، پھر داہنی طرف والے، پھر بائیں طرف والے. پھر ایک روایت میں ہے کہ داہنی طرف ایک آدمی کے اوپر، بائیں طرف ایک، پھر دوسری صف، تیسری صف. پھر ہم تو جب جماعت کھڑی ہوتی ہے نا تو پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں، جاؤ آگے جاؤ آگے جاؤ. ہم کو تو پیچھے ہی رہنا ہے، دین میں تو پیچھے ہی رہنا ہے. نے بیل کی لائن میں کھڑے ہو، نے کوئی آگے جاوے تو او بھائی
फोटो खिंचाने नहीं खड़े, क्यों खींचा? ये हमारा मसला है। दुनिया में हम आगे निकलने नहीं देते और दीन में जाओ कोई बात नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ नफा दिखता नहीं है, वो कयामत के दिन दिखेगा मेरे भाइयों। इसलिए थोड़ी फिक्र करें, कुर्बानी दे। अगर 20 रकात अच्छी तरह तरावी जहाँ मस्जिद में होती है वहां पढ़ेंगे, 10 मिनट का फर्क होगा, 10 मिनट का, उससे ज्यादा नहीं होगा। 10 मिनट का, उसमें क्या होगा, कबूल हो जाएगी, अच्छी तरह अल्लाह के सामने पेश कर सकेंगे। तो थोड़ी फिक्र करो मेरे भाइयों, और रमजान अच्छे से अच्छा गुजरे, इसकी अभी से अल्लाह से दुआएं करो और कोशिश करो अल्लाह मुझे आपको सारे मुसलमानों को नेक अमल की तौफीक नसीब। आमीन।